السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الوہاب الکریم المنان، من علی المؤمنین بالہدایۃ للایمان وجزاہم علی ایمانہم بالرضا والجنان وجمع لہم السعادۃ فی الدارین والفوز فی الحیاتین، نحمدہ حمدا کثیرا ونشکرہ شکرا مزیدا۔ تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے، خوب احسان فرمانے والا ہے، نہایت معزز ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا۔ ہم بہت زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی عمومی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مردوں اور عورتوں سب کو خطاب کرتے ہیں، لیکن سورۃ الاحزاب میں خصوصی طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی الگ طور پر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کو الگ طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے۔ وہ مرد کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک الگ شناخت رکھتی ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کی اپنی صفات ہیں، وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، وہ ایک ذمہ دار ہستی ہے، وہ انسانیت کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی جہاں مرد ہیں وہاں ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں، مردوں کے بغیر عورتوں کا وجود ادھورا ہے اور عورتوں کے بغیر مردوں کا وجود ادھورا ہے۔ آپ سوچئے کسی ایسی دنیا کے بارے میں جہاں صرف مرد ہیں، یہاں مرد ہوتے، یا ایسی دنیا جس میں صرف عورتیں ہوتی، تو یہ دنیا اس طرح نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت انسانوں کو مرد اور عورت کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو انسانیت کی تخلیق میں، انسانیت کی تکمیل میں ان دونوں کا کردار ہے، اور دونوں ہی اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اور جب سے دنیا بنی ہے
آغاز سے ہی، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا علیہ السلام کو ان کی کمپنی کے لیے پیدا کیا گیا. دنیا میں نہ صرف یہ کہ مرد اور عورت ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، بلکہ دنیا میں ہر چیز ایک جوڑے کی شکل میں ہے. صرف اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہی ایک اکیلی ذات ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ساتھ نہیں. وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ نہ ہی ہے اور نہ شی ہے، وہ اپنی ذات میں منفرد ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی انسانوں کی ان ساری خصوصیات سے ابو ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اعمال کے اجر کے اعتبار سے عورتیں مردوں کے برابر ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. یعنی دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہو. کیونکہ مرد کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے. لہذا یہ دونوں مل کر انسانیت کی تخلیق کرتے ہیں اور دنیا میں بھی بہت سارے کام کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی کام عام طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی ایک فرد تنہا نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک خاندان کی تعمیر کے لیے، ایک خاندان کی تکمیل کے لیے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض یعنی وہ ایک دوسرے کے اولیاء یعنی مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی مومن اپنی ذات کے اعتبار سے، جیسے عمومی طور پر مومنوں کے بارے میں جیسے فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر مومنوں میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہیں. ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو اسلام جہاں عمومی طور پر معاشرے کے اندر ایک ہارمنی پیدا کرتا ہے، آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے، وہاں اسی طرح مرد اور عورت کے بیچ میں بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرتا ہے، نہ کہ دشمنی کی اور ایک دوسرے کے مقابلے کی اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت بدسلوکی کی جاتی تھی. اس وقت دنیا کی تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر تہذیب کے اندر عورتوں کا استحصال کیا گیا. صرف اسلام سے پہلے ہی کی بات کروں گی کہ وہاں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. سارے قبائل تو نہیں، لیکن بعض قبائل میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اسے جینے کا حق نہیں دیتے تھے. تو اسلام نے آ کر اسے جینے کا حق دیا. پھر اسی طرح انہوں نے اپنی ایک شریعت بنائی ہوئی تھی، اپنا ایک قانون بنایا ہوا تھا، اور کھانے پینے کے معاملے میں کچھ چیزیں عورتوں پر حرام کر رکھی تھی کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں، یہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے. یعنی اگر یہ مویشی، یہ گائے یا بھینس جو ہے صحیح سلامت بچہ پیدا کرے گی تو اس کے مالک، اس کے حقدار، اس کے کھانے والے بس مرد ہوں گے.
عورتوں کا اس میں حصہ نہیں، اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی وہ انہیں ان کی اس غلط بیانی کا بدلہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم پر پوچھے گا کہ یہ ان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ کچھ چیزیں خود سے خود عورتوں پر حرام کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا۔ لہذا آج بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں ان تمام چیزوں کی مالک ہو سکتی ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کو اون کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت ڈیری فارم کا بزنس کرنا چاہتی ہے اور وہ ایک بڑے پیمانے پر جانوروں کو خرید کر ان کی مالک بننا چاہتی ہے تو اسے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اسلام اسے اس سے نہیں روکتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت گوشت کھانا چاہتی ہے ان جانوروں کا تو اسلام میں عورت کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، لیکن دور جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں عورتوں کے لیے ممنوع کر دی گئی تھی۔ اور جہاں تک لڑکیوں کے وجود کا تعلق ہے، جن کو وہ اپنی ذات کے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے، تو قرآن مجید میں اس کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی، اسے کیوں مارا گیا۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ مویشی جانور بلکہ دیگر چیزوں کے بارے میں بھی زمانے جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کا مالک بننے کا حق نہیں تھا، یعنی وہ کوئی پراپرٹی اپنے نام پر نہیں کر سکتی تھی، کوئی بزنس اپنے نام پہ نہیں کر سکتی تھی، کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں خرید سکتی تھی، وراثت میں عورت کو حصہ نہیں ملتا تھا، صرف مرد ہی وارث بنا کرتے تھے، وراثت کا جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ مردوں میں تقسیم ہوتا تھا، عورت کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ناانصافی کو ختم کیا اور عورت کو ملکیت کا پورا پورا حق دیا کہ وہ اپنے نام پر اپنی مرضی سے جو بھی وہ خریدنا چاہتی ہے یا اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اس سے خود تجارت کر سکتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو دور جاہلیت میں وہ تجارت کیا کرتی تھی اور بہت بڑے بزنس کی مالک تھی، تو دور اسلام میں انہیں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال، اپنے سارے ریسورسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں، آپ کے کام میں تعاون کرتے ہوئے خرچ کر دیے تھے، اور پھر بالآخر ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، اور اس قربانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اعزاز دیا، ان کے لیے سلام بھیجا، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے حضرت خدیجہ کے لیے، اور انہوں نے آ کے خوشخبری دی اور کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہے، ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا جس میں کسی قسم کا کوئی شور اور ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔